السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حال پر۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو حل فرمائے۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی اپنے تعاون کو جاری رکھتے ہوئے اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو بے شک دیجئے، میرے کنٹینٹ میں اس سے بے شک بہتری آئے گی۔ آج کی ایک بہت خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مزید کو ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، اور اس سے پہلے میں آپ تمام دوسرے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج تک میرے سے تعاون فرمایا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آگے بھی اپنا تعاون جاری رکھیے گا۔ چل لیتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ میرے کانوں میں میری والدہ کی آواز گونجی، سلیمان سلیمان۔ میں ہڑبڑاتے اٹھ بیٹھا، جی والدہ خیریت تو ہے؟ بیٹا آج تمہاری نوکری کا پہلا دن ہے، وہ نوکری جو تم ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے۔ میں نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو میں نے کہا والدہ ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، آپ نے مجھے پہلے ہی جلدی جگا دیا۔ مجھے اپنی نوکری پہ رات کے تقریباً 11:30 بجے پہنچنا تھا، اور ابھی تو شام کے 7 ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی جلدی اٹھا دیا۔ شام کو سونے کا مقصد یہ تھا کہ رات کی ڈیوٹی میں آرام سے کر سکوں، لیکن یقیناً میری والدہ کو اس بات کی فکر تھی کہ نوکری کے پہلے دن ہی میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا چلوں۔ میں اور میری فیملی انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، اور مجھے سمندر سے عشق ہے۔ اسی عشق کی بنا پہ مجھے لائٹ ہاؤس میں نوکری کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے باوجود کہ وہاں پہ بہت عرصہ اکیلا قیام کرنا پڑتا تھا، مجھے پھر بھی وہاں کے حالات اور واقعات کو جاننے کا بے حد شوق تھا۔ اسی اثناء میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے لائٹ ہاؤس کیپر کی جاب ملے۔ لائٹ ہاؤس سمندر میں واقع ہوتا ہے، جو کہ سمندر میں ایک بہت اونچا ٹاور نما گھر بنا ہوتا ہے جہاں پہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ مختلف اوقات میں وہاں کی لائٹ روشن کی جاتی ہے تاکہ آنے جانے والے جہازوں کو ان کے راستے کے تعین میں آسانی کی جا سکے، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ سمندری ماحول کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کر کے پیچھے بھجوائی جا سکے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میری عمر تقریباً 26 یا 27 سال تھی، آج سے تقریباً 12 سال پہلے۔ خیر، والدہ کے اٹھانے پہ میں اٹھا، نہایا، تیار ہوا۔ میرے سامنے بہترین کھانا آ چکا تھا۔ میں نے اپنا یونیفارم زیب تن کیا، اس کے بعد دعائیں لیتا ہوا گھر سے روانہ ہو گیا۔ میں جب اپنی گاڑی میں سفر اختیار کرنے سے پہلے بیٹھا تو میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ آج میری نوکری کا پہلا دن تھا، پہلی شفٹ تھی۔ پتہ نہیں آج میرا وہ دن کیسا گزرے گا۔ مجھے تقریباً 13 دن کے لیے وہاں پہ قیام کرنا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے کپڑے اور باقی ضروری سامان رکھ لیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے، لہریں بھی آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ میرے لیے تھوڑا سا خوف کا باعث تھا، لیکن کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، اس لیے میں یہ جاب ہر طرح کے ڈر اور خوف کے باوجود کرنے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ خیر، میں اپنے جاب کے مقام پہ پہنچا۔ جاتے جاتے میں نے راستے میں دیکھا ایک بوڑھا بزرگ انسان ہاتھ میں سگار اور کافی کا کپ لیے اکیلا بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ میرے جاب کے راستے میں بالکل گیٹ سے تھوڑا سا دور تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک انگریز بزرگ تھا۔ اس نے کہا، ینگ مین، اس ٹائم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا، آج میری جاب کا پہلا دن ہے اور میں لائٹ ہاؤس کیپر ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تم نے کیا کہا، لائٹ ہاؤس کیپر؟ میں نے کہا، ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ ہم دونوں انگریزی میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے۔ اس نے کہا، کیا تم میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہو گے؟
میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو میری نوکری شروع ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوچا ایک بزرگ انسان ہے، شاید اپنا دل بہلانے کے لیے تھوڑی دیر میرے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی، کیا آپ کو میرے سے کوئی بات شیئر کرنی ہے؟ کیا آپ کا دل بوجھل ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح اپنے نوجوانی کے دنوں میں لائٹ ہاؤس کیپنگ کی جاب کر چکا ہوں۔ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا یہ تو بہت خوب، یقیناً مجھے آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ اس نے میری طرف نہایت تجسس زدہ آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے کہا میں بھی کافی پر امید ہوں کہ تمہیں میرے سے سیکھنے کا شاید تھوڑا سا موقع مل جائے۔ انہوں نے کافی کا سپ لیتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے میرے سے سوال کیا آخر یہ نوکری کرنے کا خیال تمہارے دل میں کیسے آیا؟ میں نے کہا مجھے سمندر بہت پسند ہے، سمندر کی وسعت مجھے اپنے سحر میں ڈبو لیتی ہے۔ جس طرح سمندر کی گہرائی لامتناہی ہے، اسی طرح میرا شوق سمندر کے لیے میری محبت ایسی ہی ہے، اور میں نے بہت ساری فلموں اور کہانیوں میں اس جاب کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے وہاں پہ اکیلے رہنا پڑتا ہے، لیکن میں ایک بہادر انسان ہوں، مجھے اکیلے رہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اس بزرگ نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا آج سے تقریباً 35 سال پہلے میں نے بھی اسی طرح جوش میں آ کے یہ نوکری کی تھی۔ میں وہاں پہ تقریباً 1 مہینہ رہا تھا اور اس کے بعد میری وہاں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں ان کی جانب تھوڑا سا مڑتے ہوئے بغور دیکھا۔ آپ کا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ جانے کی ہمت نہ ہوئی؟ اس بزرگ نے کہا لائٹ ہاؤس سمندر میں کافی دور جا کے بنایا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سمندر کے کنارے پہ ہو۔ تمہیں وہاں پہ اگر 1 مہینہ اکیلا رہنا پڑے تو تمہارے اندر ایک عجیب سی وحشت آ جاتی ہے، شاید تمہیں خود سے ہی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، تمہیں لگتا ہے تمہارے ارد گرد کوئی گھوم پھر رہا ہے، شاید کوئی نہ بھی ہو، لیکن اکیلے پن کی وجہ سے انسان کو عجیب و غریب خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہر 1 ہفتے کے بعد ضروری سامان دینے ایک بوٹ آتی ہے اور آپ سے ضروری سامان کی تفصیل لے کے تھوڑی دیر کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مکمل طور پہ وہاں پہ اکیلے رہنا ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے سے سوال کیا کیا تمہیں ٹیکنیشین کا کورس کیا ہے؟ وہاں کے معاملات، لائٹ وغیرہ اور ایسے معاملات جس میں بجلی خراب ہو جائے؟ میں نے فوراً جواب دیا جی ہاں، میں نے مکمل کورس کر رکھا ہے، اس لیے تو مجھے یہ جاب ملی ہے۔ خیر آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے ایسا کیا ماجرا ہوا کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد ہی اس نوکری کو ترک کر دیا، اور اس وقت رات کے ٹائم آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں اب یہاں کا گارڈ ہوں، کیونکہ نوکری کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عمر کے اس حصے میں بھی میں نوکری کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ بہت بہادر انسان ہیں۔ وہ بولے میں بھی خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن اس 1 مہینے نے میری ساری بہادری نکال دی۔ ابھی تم نے پوچھا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، میں نے ابھی اپنی شفٹ ختم کی، اور میں ہمیشہ شفٹ ختم کرنے کے بعد یہاں سے ایک کافی لیتا ہوں، ایک سگار پیتا ہوں، اور ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب رواں ہو جاتا ہوں۔ وہ بولے یہ سن 1973 کی بات ہے جب میں نے یہ نوکری شروع کی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنا خوش تھا جب میری نوکری کا پہلا دن تھا۔ ان دنوں میں تو اتنی سہولیات بھی میسر نہ ہوا کرتی تھیں، اس کے باوجود اس دور کے مطابق ہمیں جو مہیا ہوتا تھا وہی بہترین لگتا تھا۔ جب میں اپنی نوکری پہ گیا مجھے ایک بوٹ ضروری سامان کے ساتھ وہاں پہ چھوڑ کے آئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے پہلے 2-4 دن تو اپنی خوشی میں ہی گزر گئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا اکیلا پن وحشت میں بدلتا گیا۔ میں بہت حیران ہوتا تھا، مجھے گھر والوں کی بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن رابطے کا کوئی مؤثر ذریعہ بھی موجود نہیں تھا جس سے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ جب ہفتے کے بعد ایک کشتی آتی تو میں ان کے ہاتھ ایک رکا لکھ کے بھیج دیتا، اور میرے گھر والے بھی اپنی خیریت مجھے خط کے ذریعے آگاہ کرتے رہتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا 4-5 دن تو میرے بہت ایکسائٹمنٹ میں گزرے۔ میں کم ہی سوتا تھا، ساری رات اور سارا دن سمندر کی لہروں کو انجوائے کرتا رہتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے تم میری جوانی کا ایک ورژن ہو جس کو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح سمندر کے عشق میں پاگل تھا، اور لائٹ ہاؤس کی نوکری کرنے کے لیے
दीवाना वार कभी इधर तो कभी उधर चक्कर लगाता था। खैर 13वें दिन की बात है, जब थक हार के मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ऐसा लगा मेरे दरवाजे पे दस्तक हो रही है। मैंने पहले तो ये समझा कि ये समंदर का शोर है, लेकिन जब दरवाजे की दस्तक ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हुई तो मैं घबरा के उठा। फ़ौरन वहाँ पे लाइट ऑन की, हाथ में टॉर्च पकड़ी और डरते सहमे कदमों के साथ दरवाजे के करीब जाके मैंने जैसी आवाज़ दी कि वहाँ पे कोई है। यकीनन मेरे अलावा वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी घबराते हुए पूछा कि क्या कोई वहाँ पे मौजूद है। मैंने सोचा शायद कोई इमरजेंसी हो, इसलिए बोट यहाँ पे आई हो और मुझे कोई पैगाम देना ज़रूरी हो। मेरे 3-4 दफ़ा पूछने के बावजूद दरवाजे की दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैंने हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोला तो बाहर घुप अंधेरा था। दूर दूर तक सिर्फ काली चादर जिस तरह किसी ने ओढ़ी हुई हो, ऐसे नज़ारा था। यख बस्ता हवाएं चल रही थीं। मैं फ़ौरन वापस पलटा, अपनी गर्म जैकेट पहनी, अपने ऊपर चादर ओढ़ी और बाहर आ गया। दूर दूर तक टॉर्च मारी। मुझे टावर की नीचे वाली बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा शोर सुनाई दिया, जिस तरह लोहे आपस में टकरा रहे होते हैं। मैंने यही समझा कि शायद टावर की बिल्डिंग में क्रैक्स आ रहे हैं और ये भी क्लैप्स हो जाएगी और ये मेरे साथ समंदर में गर्क हो जाएगी। मैं फ़ौरन से अपने ज़रूरी टूल्स उठाए, बैग उठाया और नीचे की जानिब भागना शुरू कर दिया। ये सुरंग नुमा रास्ते होते हैं, जब तुम वहाँ जाओगे तो देख लोगे। ये सुरंग नुमा रास्ते अबूर करता हुआ अपनी रोशनी के साथ नीचे की जानिब पहुँचा। जब वहाँ जाके देखा तो सब कुछ अपनी जगह पे यूं का त्यों मौजूद था। मैंने समझा शायद मैं बहुत थका हुआ था, ये यकीनन मेरा वहम है। मैं उल्टे कदमों वापस आ गया, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरे साथ हर आए दिन ऐसे वाक़यात होते थे। कभी मुझे लगता कि मुझे कोई ह्योला दिखाई दिया है, कभी मुझे किसी अजनबी की आवाज़ आती, तो कभी ऐसे लगता मुझे कोई अपना बुला रहा है जो अरसा दराज पहले इस दुनिया से जा चुका है। ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी वहशत का बाइस थीं। दूसरे हफ्ते जब कश्ती आई तो मैंने सोचा उनको आगाह करता हूँ और इस जॉब को तर्क करके वापस चला जाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बड़ी हिम्मत और कोशिश के साथ इस नौकरी को हासिल किया था, तनख्वाह भी अच्छी थी, तो मैंने कहा अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो सारी ज़िंदगी बुज़दिली का ताना सुनूंगा। ये चौथा हफ्ता जब शुरू हुआ तब की बात थी। आज मैं दूसरे कमरे में सोया था। ऊपर वाले कमरे में थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। उस रात बहुत शदीद तूफ़ान आया था। मैंने सोचा जब बोट आएगी तो उन्हें इत्तला दे दूंगा कि यहाँ पे मरम्मत होने वाली है। खैर जब मैं दूसरे कमरे में सोया तो मुझे ऐसे लगा मुझे जिस तरह कोई हिला रहा है। मैं खौफज़दा होकर उठ बैठा। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, कौन है कौन है कौन है, लेकिन आगे से कोई आवाज़ ना आई। वो रात मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। वो एक खौफनाक रात थी। मैंने फ़ौरन से अपने सिरहाने के साथ पड़ी टॉर्च उठाई, कमरे का बगौर जायज़ा लिया, लेकिन मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उस वक्त भी तूफ़ान अपने अरूज पे था। शदीद हवाएं चल रही थीं। ऐसे लग रहा था कि लाइट हाउस समंदर की लहरों में बह के गर्क हो जाएगा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं हिम्मत करके उठ के अपने बेड पर बैठ गया। मैं जब ये बातें सुन रहा था तो मेरे दिल की धड़कन जिस तरह हज़ारों मील की रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने सोचा अगर इस इंसान के साथ ऐसे वाक़यात आए हैं तो शायद मेरा भी यही हाल होगा। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया, लगता है बुढ़ा सटया गया है, आखिरी उम्र में इतनी फजूल बातें कर रहा है, शायद ये नहीं चाहता कि मैं ये नौकरी करूं। खैर मैंने उससे इजाज़त ली और लाइट हाउस की जानिब चल पड़ा। मैंने जाके अपना साइन इन किया और बोट आगे मेरे लिए तकरीबन तैयार खड़ी थी। मैंने अपने इंचार्ज से मुसाफिया किया। उसने कहा तुम टाइम से जल्दी आ गए हो, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी हुई है। चलो बोट में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें लाइट हाउस तक छोड़ के आता हूँ। बोट के ड्राइवर को आगाह किया गया कि बोट को तैयार किया जाए। उसने कहा बोट जाने के लिए तैयार है। मैं और मेरा इंचार्ज बोट ड्राइवर के साथ सफ़र की जानिब रवां दवा हो गए। मैंने रास्ते में कुछ ज़रूरी मालूमात उनसे पूछी। उसने मुझे कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन अकेलेपन की वजह से इंसान थोड़ा सा खौफ का शिकार हो जाता है, लेकिन इस नौकरी में तनख्वाह इसलिए अच्छी रखी गई है ताकि वर्कर का हौसला बढ़ सके। हम तकरीबन 35-40 मिनट बोट चलने के बाद वहाँ पे पहुँचे। मैंने देखा एक ऊंची सी
ایک عمارت نما مینار نما ٹاور بنا ہوا ہے جس میں لائٹ کبھی جلتی ہے تو کبھی بند ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ خیر مجھے احتیاط کے ساتھ ٹاور کی جانب منتقل کر دیا گیا اور میں وہاں پہ ریلنگ کے پہ کھڑا ہو کے بورڈ کی روشنی کو اپنے سے دور جاتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں جا کے اپنے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ صاف ستھرا کمرہ تھا، اس میں بیڈ لگا ہوا تھا، ضرورت کا سامان پڑا ہوا تھا، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں میرے سے پہلے موجود تھیں۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ موجود تھی۔ آج بہت سرد رات تھی، مجھے دور دور سمندر میں کہیں نہ کہیں سرد ہوائیں تازوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ خیر میں اس بزرگ کی باتوں کو بھلا کے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور سمندر کے ساتھ جو لائٹ ٹاور کے ساتھ ریلنگ تھی وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں نے اپنا سگریٹ سلگایا، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چائے کے کپ کی چسکیاں لینے لگا۔ میں بہت خوش تھا، میرا ڈر تقریباً اچانک سے ختم ہو چکا تھا۔ شاید یہ میری ایکسائٹمنٹ تھی جو آج میری جاب کا پہلا دن میں انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ مجھے یہ نوکری بڑی مشکل سے ملی ہے اور میں نے بھرپور محنت کے ساتھ اپنا نام بنانا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں کھڑے ہونے کے بعد جب سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے کمرے کا رخ کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا اور بلڈنگ کا بغور جائزہ لیا۔ میں اس کے تہہ تک گیا، ساری چیزوں کی بغور جائزہ لیا، کہیں پہ کوئی خرابی تو نہیں ہے، ہر چیز معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں واپس جانے کے لیے پلٹا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سیڑھیوں کے آخری کونے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا، میرے ذہن میں فوراً اس بزرگ کی بات آ گئی۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں اس کا نام پوچھنا ہی بھول چکا تھا اور نہ ہی میں نے آتے ہوئے اپنے انچارج سے اس بزرگ کا ذکر کیا تھا۔ کیا یہاں پہ آج سے 30-35 سال پہلے کوئی بزرگ جاب کر کے گیا ہے؟ میں فوراً سے لائٹ کی اس کی جانب مارتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور میں نے کہا، کیا وہاں پہ کوئی ہے؟ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی کمر میری جانب تھی، وہ اپنے حلیے سے کو بزرگ انسان معلوم پڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے چلنا شروع ہو گیا۔ میں اس کی جانب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ جیسے میں سیڑھی کے آخری کنارے پہ پہنچا وہ ایک کمرے کی جانب مڑ گیا۔ میں نے اس کو آواز دی، رکو، تم کون ہو؟ تم میرے سے بچ نہیں پاؤ گے، آخر تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سمجھا شاید یہ کوئی سمندری قزاق ہوگا، شاید کسی کا کوئی جہاز غرق ہو گیا ہوگا اور لائٹ ہاؤس کو دیکھ کے یہاں پہ اپنی جان بچانے آ گیا ہوگا۔ میں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا، آگے جا کے دیکھا تو کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ضرور کھلتی تھی جس سے بمشکل کوئی انسان باہر نکل سکتا تھا۔ میں نے جھانک کی کھڑکی کی دوسری جانب دیکھا تو وہاں پہ سمندر کا گہرا پانی تھا۔ میں نے دور تک روشنی مار کے دیکھی لیکن ایک ٹارچ کی روشنی بھلا اتنے وسیع سمندر میں کہاں اپنا اثر دکھا سکتی ہے؟ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آخر یہ کون تھا؟ کوئی انسان، کوئی چھلاوا یا کوئی جن اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ میں اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں بغور اس کے کپڑوں کا رنگ دیکھ سکتا تھا، اس نے نیلے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اچانک سے میرے دماغ کی گھنٹی بج اٹھی۔ جب میں اس باہر بوڑھے بندے کے پاس بیٹھا تھا اس نے بھی اسی نیلے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے، حالانکہ باہر شدید سردی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسا ماجرا ہے؟ یہ وہی جیکٹ ہے جو اس بندے نے باہر پہنی ہوئی تھی۔ میرے تو اوسان خطا ہونا شروع ہو گئے، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی بیک اینڈ پہ رابطہ کروں، فوراً انہیں مدد کے لیے بلاؤں، لیکن جیسے اس بابے نے بات کی تھی کہ شرمندگی کا باعث بنتا، اتنی کوشش کے بعد جو نوکری ملی تھی۔ خیر میں وہ رات ساری رات جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھولتا، روشنی باہر ڈالتا، کہیں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ پہلے میں نے سمجھا شاید میرا بھی یہ وہم ہوگا، اس بزرگ کی باتوں کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہوں گی، لیکن وہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھی، وہ میں نے چلتا پھرتا انسان دیکھا تھا۔ خیر اگلے کچھ دن بڑے پرسکون گزرے، ایسا ویسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میری 13 دن کی شفٹ تھی،
जो कि आज सेकंड लास्ट डे था। मैं मामूल के मुताबिक अपने काम करके एक चाय का कप लिए उस वक्त सूरज गुरूब होने का नज़ारा ले रहा था कि थोड़ी देर के बाद ज़ोर से किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा पटका। मैं फ़ौरन से पीछे मुड़ा तो मुझे वही नीले रंग का कोट कमरे में जाता दिखाई दिया। अब तो जैसे मुझे यकीन हो चला था कि ये वही बाबा है, क्योंकि उसके पीछे मुझे सफ़ेद बाल भी नज़र आए थे। मैं फ़ौरन से कमरे की जानिब भागा। मैंने देखा तो खिड़की के बाहर उसका चेहरा नज़र आ रहा है। मेरे हाथ से चाय का कप ज़मीन पर गिर गया। मेरा दिल किया मैं समंदर में छलांग लगा के फ़ौरन से वापस पलट जाऊं। आप हैरान होंगे ये सुन के, थोड़ी देर के बाद ही मेरी बोट जिसने मुझे अगले दिन लेके जाना था मुझे दूर से आती दिखाई दी। मैं बहुत हैरान हुआ, आखिर ये क्या माजरा है। बोट जब किनारे पे आके रुकी तो उन्होंने कहा, हम मुसलसल पिछली रात से तुम्हारे साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा आला मौजूद था जिसके ज़रिए मेरा अपने बैक एंड से रब्ता होता था। मैं हैरान था कि मेरे पास तो ऐसा कोई सिग्नल मौजूद ना हुआ। जब बोट वाले ने कहा, उसके साथ मेरा इंचार्ज भी था, इंचार्ज ने कहा, जब काफ़ी देर तुमसे रब्ता करने के बाद तुमसे रब्ता ना हो सका तो हम तशवीश का लाक हो गए। तो मैंने बेहतर ये समझा कि जाके तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करूं, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं शदीद तप रहा था। उसने कहा, तुम्हें तो शदीद बुखार है। मैंने कहा, नहीं, मेरी तो तबीयत ठीक है। उसने कहा, नहीं, तुम्हें वापस चल के अपना इलाज करवाना चाहिए, तुमने यकीनन बेहतरीन काम किया। उसने मेरी तरफ थोड़ा सा हैरतनाक निगाहों से देखा, क्योंकि मेरे माथे पे उस वक्त भी ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने कहा, सर्दी की शिद्दत में तुम्हारे माथे में ठंडे पसीने कैसे? मैंने कहा, पता नहीं, शायद तुमने जैसे कहा मुझे बुखार है, शायद बुखार की हालत में मुझे पसीने आ रहे हैं। खैर, लाइट हाउस में आने के साथ जो शिप आई थी, बोट आई थी, उसके साथ मेरे इंचार्ज के साथ एक और भी बंदा मौजूद था। उसने कहा, ये भी तुम्हारी तरह एक नया बंदा है, इसका आज पहला दिन है, अब अगले 2 हफ्ते ये ड्यूटी करेगा, अब अगले तुम्हारी 2 हफ्ते छुट्टी है, अपना सामान उठाओ और आओ मेरे साथ वापस चलो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक दिन पहले ही मेरी इस अजाब से जान छूट रही थी। जब उस बंदे से मैंने मुसाफिर किया, मैंने उसको गुड लक बोला। वो भी बहुत खुश था कि आज लाइट हाउस में उसका पहला दिन था। मैं उसे चाहने के बावजूद भी कुछ ना बता सका, क्योंकि मेरा इंचार्ज भी वहाँ मौजूद था। अगर मैं उसे कुछ बताता तो यकीनन वो मुझे नाराज़ होता कि तुम नए बंदे को डरा रहे हो। हम बोट में सवार हो चुके थे। बोट ने वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया। मैं जाते हुए उस लाइट हाउस को देख रहा था। मुझे लाइट हाउस के पिछली जानिब जाते जाते वही नीला कोट नज़र आया। वो आखिरी दफ़ा था जब मैं उस लाइट हाउस को देखा था। मैंने अपना इरादा कर लिया था कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकूँगा। मेरी सारी बहादुरी, मेरी एक्साइटमेंट उस रात ख़त्म हो चुकी थी। व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ताउन जारी रखें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।